ایک دن صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمرے کے بالکل قریب بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آواز بلند ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی صحابہ کی گفتگو سنی تو وہ ان کے پاس گئی اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سن لو، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم لوگ 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھو۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج، ایک دعا جو پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، دابت الارض کا آنا، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا، مشرق و مغرب اور عرب میں زمین کا دنسنا، ایک ایسی آگ جو پوری دنیا کے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گا۔ یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہود جو ہر دور میں مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن ثابت ہو چکے ہیں، حالانکہ یہود پوری دنیا کی آبادی کی صرف 1% لوگ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے فلسطین، عراق اور شام میں تباہی پلا کر وہاں کے لاکھوں نہتے اور معصوم لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اب کویسچن یہ ہے کہ یہود کے مقابلے میں دنیا بھر کے مسلمان یہود سے کئی گنا زیادہ ہے، تو پھر یہود اتنے دلیر کیوں بن گئی کہ دنیا کے یہ سارے مسلمان یہود کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دشمن چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یونائٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور آج دنیا بھر کے مسلمان اتنے فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کہ جو توانائی ان کو دشمن کے خلاف استعمال کرنی چاہیے تھی وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اسی طرح بلینز کی تعداد میں مسلمانوں کی یہ طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کی دنیا پر وہ روب اور جلال باقی نہیں رہا، اور اسی وجہ سے یہود آج سپر پاور بن چکے ہیں، جبکہ بلینز کی تعداد میں یہ مسلمان دنیا کی ہر ایک چیز میں ان سے پیچھے ہے۔ اب اسی سارے سچویشن کے پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ آخری زمانے میں دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کہ شدید بو کے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی ان کثیر تعداد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر ختم کرے گا، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ڈال دے گا۔ اب اگر حدیث پر غور کیا جائے تو یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے جس کی پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں احادیثوں میں بیان ہو چکی ہے وہ آلموسٹ پوری ہو چکے ہیں، اور بہت جلد قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں بھی پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بچہ عام بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر اچانک ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر غیر معمولی طاقت ڈال دے گا، اور بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی، دی کوالٹی آف لیڈرشپ بھی ڈال دے گا، جس کے بعد مکہ کے سارے لوگ انہیں اپنا لیڈر چوز کریں گے۔ مکہ کی لیڈرشپ سنبھالنے کے بعد وہ اپنا ایک خاص آرمی بنائے گا اور دھیرے دھیرے اپنا یہ طاقت مزید مضبوط کرے گا، اور دنیا کے ساری مسلمانوں کو نہ صرف یہود بلکہ عیسائیوں اور کافروں کے مظالم سے بچانا شروع کرے گا، اور اسلام کے ان سارے دشمنوں کو عبرتناک شکست دے کر دنیا میں امن و امان کا فضا قائم کرے گا۔ اب اہل بیت میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ کون ہوگا؟ کمنٹ میں بتائیں۔ لیکن اب اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ امام مہدی آئے گا اور وہ ہی ان ساری ظلم کو کنٹرول کرے گا، اور تب تک ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک لیڈر ہوگا اور اس کی طاقت دنیا کے سارے مسلمان ہوگے، تو تیار رہنا۔ اب جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، اسی اسنا میں ایک اور شخص پوری دنیا میں اپنی عجیب و غریب خلقت اور کاموں کی وجہ سے کافی فیمس ہو جائے گا۔ اس شخص کے ساتھ بھی کافی غیر معمولی طاقتیں ہوں گے، جیسے کہ بارش برسانا، مردوں کو زندہ کرنا اور بھوکوں کو اپنی طرف سے کھانا کھلانا۔ سے بارش برسا کر تمہیں رزق دیتا ہوں، کون ہے جو میرے جیسا قدرت رکھتا ہے؟ یہ روئی زمین پر برپا ہونے والی عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ دنیا کے کافی سارے لوگ بہت جلد اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اسے اپنا خدا بنائیں گے، اور جو بھی شخص اس کی خدائی سے انکار کرے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اور اسی طرح دنیا جو اب تک امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا، ایک دفعہ پھر سے ظلم و زیادتی اور ناانصافیوں سے بھر جائے گا۔
اسی عظیم فتنے کی سب سے زیادہ پروموشن یہود کریں گے اور اس فتنے کا نام ہوگا فتنہ دجال۔ اب دھیرے دھیرے یہ فتنہ اتنا سٹرونگ بن جائے گا کہ دنیا کے سارے مسلمان ایون کہ امام مہدی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد اس جھوٹی مسیح کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل فرمائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد میجورٹی آف کرسچنز مسلمان بن جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے بجائے اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر دنیا کی اسی عظیم فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک زبردست لڑائی شروع ہو جائے گی، جسے اسلامی اصطلاح میں ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے اور یہود کی کتابوں میں اسے ارمگڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لڑائی ملک شام میں شروع ہو جائے گی اور یہ اتنی خطرناک لڑائی ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ مریں گے اور صرف ایک شخص زندہ بچ جائے گا۔ مطلب یہ کہ اموات اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پوری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی، اور اسی خطرناک لڑائی کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دجال کی قتل پر ہوگا۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، اور اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد امام مہدی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سکون اور خوشی فراہم کرے گا۔ لیکن پھر اچانک زمین ہلنا شروع ہو جائے گا اور دور دور سے زوردار چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائے گی، اور اچانک یہ آوازیں بہت تیز ہو جائے گی، اتنی تیز کہ دنیا کے یہ سارے لوگ ڈر اور خوف کے مارے کانپنے لگ جائیں گے، اور جہاں سے یہ آوازیں آئے گی لوگ اسی طرف دیکھنا شروع کریں گے کہ اچانک ان کو سیلاب کی شکل میں اپنی طرف کچھ لوگ آتے دیکھنے کو ملیں گے۔ ان لوگوں کے چہرے وائٹ اور بال چھوٹے ہوں گے، اور ان سارے لوگوں کا مشن صرف ایک ہی ہوگا، تباہی۔ یہ لوگ کھانے کی تمام چیزوں کو کھا کر ختم کریں گے اور سمندروں کا سارا پانی پی کر اسے بھی ختم کریں گے۔ یہ دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنا فریاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی ساری مسلمانوں کو ایک پہاڑ پر لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان ساری مخلوق کو ختم کرے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوگ امن و امان اور خوشی سے رہیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے مرتد ہو جائیں گے اور گناہ کے سارے کام شروع کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر سے دنیا ظلم و زیادتی اور ناانصافیوں سے بھر جائے گا۔ اسی طرح جب یہ ظلم و زیادتی اور ناانصافیاں بڑھ جائے گی تو لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جائیں گے کہ سورج جو ہمیشہ سے مشرق کی طرف سے طلوع ہو جاتا تھا آج مغرب کی طرف سے طلوع ہونے لگا ہے، یعنی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ سورج نکل گیا، روشنی واپس آ گئی، لیکن یہ اندھیرا اور دھواں، یہ منظر ابھی بھی سب کچھ خوفناک ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن توبے کے سارے دروازے کلوز کر دی جائیں گے۔ جو لوگ پہلے سے مسلمان تھے وہ آخر تک مسلمان ہی رہیں گے، اور جو لوگ پہلے سے کافر تھے وہ آخر تک کفر کی حالت میں رہیں گے۔ لیکن یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان۔ اب اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی ایک اور نشانی ظاہر کرے گا، دابۃ الارض، the beast of the earth۔ یہ ایک عجیب خلقت کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، اور اس جانور کا جسم باقی تمام جانوروں کی جسموں کا مجموعہ ہوگا۔ مطلب اس کا سر اور چہرہ بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوگی، گردن اونٹ کی طرح، دانت ہاتھی کی طرح، اور سینہ شیر کی طرح ہوگا۔ اس جانور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور یہ سارے دنیا میں گھومے گا اور دنیا کے سارے لوگوں پر اس انگوٹھی اور لاٹھی سے ایک نشان لگائے گا۔ یہ جانور جس شخص پر بھی اپنا نشان لگائے گا تو اگر وہ مسلمان ہوگا تو اس کا چہرہ چمکدار بن جائے گا، اور اگر وہ کافر ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ اور بلیک ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے لوگ اس جانور سے دور بھاگیں گے کیونکہ وہ ان پر اپنا نشان نہ لگائے، لیکن کوئی بھی بچنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ جانور پوری دنیا کے لوگوں پر اپنا نشان لگائے گا تو اس کا یہ مشن پورا ہو جائے گا اور یہ کہیں پر غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک رات جب مسلمان اپنی بستروں پر لیٹے رہیں گے، ایک تیز ہوا آئے گی۔ اب یہ ہوا جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اس کی جان لے گی، اور اسی طرح دنیا کے سارے مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر ہی باقی رہ پائیں گے۔ جس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خطرناک آگ بھیجے گا۔ یہ آگ یمن سے نکلے گا اور دنیا کے سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گا، اور یہ صرف زندہ لوگوں کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا کے سارے مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، جس کے بعد یہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، جس کے بعد